شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مرشد، قلندر اور پیر، ان تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مرشد تو جیسے میں نے عرض کیا کہ استاد، گائیڈ، مینٹور اس کا نام ہے. پیر روحانیت میں ایک مقام ہے کہ 3 مقام ہیں جو آدمی اللہ کی راہ میں چلنا شروع کرتا ہے تو وہ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ اضافی عبادات بھی کرتا ہے، خدمت خلق بھی کرتا ہے، یہ سب بوجھ اٹھاتا ہے تو وہ فقیر کہلاتا ہے. اس سٹیج پہ جب وہ اس مقام سے آگے نکل جاتا ہے، تربیت ہو جاتی ہے اس کی، تو وہ پھر صوفی کہلاتا ہے. جب صوفی ایک مقام سے آگے نکلتا ہے تو وہ پیر کہلاتا ہے. لیکن پیر ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. پیر سے مراد ہے صاحب عقل و دانش. تو یہ وہ مقام ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنات کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو یہ عام ہے کہ کسی پہ جن آ گیا، یہ ہو گیا، اس پہ کیا اصل حقیقت کیا ہے؟ جنات میرا خیال ہے انسانوں سے بڑی دور بھاگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ویران علاقے جب وہاں آبادیاں ہو جاتی ہیں تو جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں. کہیں شاذ و نادر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم ایسی بیماریاں جو عام طور پہ سمجھ میں نہ آئیں اس کو جنات کا نام دے دیتے ہیں کہ اس پہ فلاں پہ جن آ گیا. موسٹ آف دی کیسز ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی تحقیق کی جائے پوری طرح کہ اس کی بیماریوں کی جڑ کیا ہے، کہاں پر ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ انسان پہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ دیکھیے، رب تعالیٰ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ رب بڑا مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کو عام طور پہ آزماتا نہیں ہے، ماں سوائے کہ کوئی آدمی اس کی دوستی کی تلاش میں نکل پڑے تو وہاں وہ پھر آزماتا اس وقت بھی نہیں ہے. وہ ایک پرکھ ہے کہ میں دیکھوں یہ میری دوستی کے دعوے میں کتنا سچا ہے. وہی ایک چیز ہے. ادروائز ہم جو مشکلیں پیش آتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ رب ہمیں آزما رہا ہے. رب تو بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو کیوں آزمائے گا؟ مشکلیں پیش آئیں اس کی وجوہات بہت سی ہیں، وہ دیکھ لینا چاہیے ہمیں. نہ وہ امتحان لیتا ہے رب بندوں کا، وہ ایک ہی صورت میں اپنے بندوں کا امتحان لے گا جب کوئی اس کی دوستی کا دعویٰ کر بیٹھے کہ میں اس کی دوستی چاہتا ہوں. پھر وہ پرکھتا ضرور ہے انسان کو. رب کے راستے میں یا رب کی دوستی میں چلتے ہوئے اگر کسی کو اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ آزمائش میں آ گیا تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، کچھ نہیں. پھر تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جب وہ نکلا ہی اس مقصد کے لیے تھا تو پھر بڑے صبر سے اور بڑی خوشی کے ساتھ دونوں باتیں ہیں. ہم برداشت کو خوشی صبر کے ساتھ کنفیوز کر جاتے ہیں. جب ہم کسی چیز کو برداشت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہائے ہائے کر رہے ہیں تو وہ صرف ہم برداشت کر رہے ہیں چیزوں کو. لیکن اگر چیزوں کو ہم نے برداشت کیا بغیر ہائے ہائے کیے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور لوگوں پہ بھی یہ ظاہر کیا کہ میں خوش ہوں، تو وہ صبر ہے، اس کا اجر اللہ کا ساتھ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فقیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، درویش جھوٹ نہیں بولتا.
ماسوائے 3 موقعوں کے. جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرتا ہے. جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرتا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو فقیر یہ 3 موقع ہیں جن پہ جھوٹ بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب ہم مشکل میں ہیں تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کریں. جب ہم بھوکے پیٹ سے ہوں تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کر دیں. اور تو یہ میرے خیال میں اللہ کی شکر گزاری کا ایک انداز ہو جائے گا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی کو ہمزاد ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو اس کو مسخر بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایک جسم ہمارا ہے جو دنیا میں ہے، تو روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ ایک جسم مثالی ہے جو اوپر ہے. تو جب ہم صحیح راہ پہ چلتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، نیکی کی راہ پکڑتے ہیں، تو جسم مثالی ہمارا صحت یاب ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے. اور جب ہم اس کے برعکس عمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کمزور ہونے لگتا، نحیف ہونے لگتا ہے. اب اس کو کچھ لوگ ہمزاد کہہ دیتے ہیں. پھر انسان کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں بے تحاشا قوتیں رکھی ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی قوتیں ہیں ہمارے دماغ میں. جب انسان ان قوتوں کو جس کو عام آدمی استعمال نہیں کرتا ان سے کام لینے لگتا تو لوگ کہتے ہیں ہمزاد سے. اب اس کی ایک بہت بڑی آپ کو ایگزامپل میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ اس کو سائنس میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک بایولوجیکل الارم فٹ ہے، بایولوجیکل کلاک. اگر آپ سونے سے پہلے اپنا نام لے کے اپنے آپ کو خود کہہ دیں کہ عمران یعقوب مجھے صبح 4 بجے جگا دینا، تو ایگزیکٹ 5 to 4 آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اب اس کو آپ ہمزاد کہہ لیجئے کہ میں نے اپنے ہمزاد سے کہا تھا کہ جگا دیں. وہ دراصل یہ آپ کی ذہن کے اندر جو قوتیں ہیں ہم ان سے کام لے رہے ہیں. تو ان موسٹ آف دی کیسز تو یہی ہے جس کو ہم ہمزاد کا نام دے دیتے ہیں. آپ ایک بہت گرم چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں یہ گرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے اس کے آپ کی انگلیاں جل رہی ہوں گی لیکن آپ کو وہ درد محسوس نہیں ہوتا، بس وہ آپ کی ذہنی قوت ہے جو کام کر رہی ہے. اب اس کو آپ ہمزاد کہہ دیجئے. یہ میں نے آپ کو روحانیت کے اینگل سے بھی اور دنیاوی اینگل سے بھی بات ایکسپلین. سر یہ فرمائیے گا کہ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ کون سا ہے؟ کیا وہ وقت قریب ہے؟ نشانیاں تو بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بہت سی نشانیاں پوری ہو گئیں، لیکن رب کا ٹائم سکیل کیا ہے، اس کی ہمارے زمینی ٹائم سکیل سے ریشو کیا بنتی ہے کسی کو نہیں پتا ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ نشانیاں ایک ایک کر کے پوری چلی جا رہی ہیں تو وہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب یہ کہ زیادہ دور یا کم دور وہ کتنا ہوگا وہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. تو اس لیے توقع یہی رکھنی چاہیے کہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جس میں حضرت امام مہدی ظہور میں آئیں گے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم ہمیشہ مغرب کی تقلید کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جو ان کی اچھی عادات ہے، مثال کے طور پہ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں، جلدی سوتے ہیں، کام پہ جلدی جاتے ہیں، اس طرح کی عادتیں ہم نہیں اپناتے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لائف سٹائل اپنا کے تو ہم اپنی چیزوں کو، اپنے معمولات کو بہتر کر سکتے ہیں؟ عمران صاحب شاید تھوڑا سا میں اس کو کسی اور طریقے سے لے لوں چیز کو. یہ زمانے کا دستور ہے کہ
جو فرد یا جو قوم صاحب علم ہوتی ہے تو دوسری قومیں اس سے انفلوئنس ڈرا کرتی ہیں. آج سے آپ 800 سال 900 سال پہلے پیچھے چلے جائیے, یہی مغرب تھا جو ہم سے لائٹ لے رہا تھا, روشنی لے رہا تھا, اس لیے کہ ہم اس وقت ٹاپ پر تھے. ہمارے یہاں علم و فضل, ہمارے یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ہمارے یہاں مورل ویلیوز کمال کی تھیں اس وقت. تو ساری دنیا ہم سے روشنی لیتی تھی. ہم لوگ وہ راہ چھوڑ کر آگے دوسری قومیں عروج کو چلی گئیں. اب ہم ان سے روشنی لیتے ہیں. تو یہ تو ایک فطری امر ہے, اس میں سے ہر قوم گزرتی رہتی ہے. کل کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے, پھر ہمارا وقت آ جائے اور ہم علم کی دنیا میں بہت اوپر چلے جائیں, تو یہی لوگ ہم سے روشنی لے رہے ہوں گے. لیکن ایک بات کی دشمن کی بھی تعریف کر دینی چاہیے اگر اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے. انہوں نے اگر وہ تمام اصول جو ہمارے لیے وضع ہوئے تھے ہم نے ان پر عمل چھوڑ دیا, لیکن انہوں نے اس کو اپنا لیا ہے. آپ یہ دیکھیے ماسوائے اس کے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے, قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانتے. باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیمات ہم تک آئیں ان میں موسٹ آف دوز اسپیشلی جو معاملات ہیں دوسروں کے ساتھ, اس میں وہ ان اصولوں کو آہستہ آہستہ اپنا گئے. حقوق العباد, جی بالکل, تو اس میں انہوں نے اپنا لیا تو اس کا فائدے ان کو دنیا میں ضرور ملیں گے, وہ مل رہے ہیں. تو انہیں بجائے گرج کرنے کے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو راہ ہمیں بتائی گئی تھی کہ اس راہ پہ چل کے تم فائدے میں رہو گے, ہم شروع کے 600-700 سال اس پر گامزن بھی رہے اور ہم نے عروج حاصل کیا. دوسری قوموں کے لیے ہم باعث تقلید ہوئے. جب اس کو چھوڑا دوسروں نے اپنا لیا, وہ فائدہ لے رہے ہیں اس سے. آج ہم واپس چلے جائیں ادھر کو, کچھ نہ کیجیے, صرف ایک کام کر لیجیے کہ من حاصل قوم ہم گواہی سچی دینے لگیں. جب میں گواہی کہتا ہوں تو میری مراد یہ نہیں ہے کہ کورٹ میں جا کے جو ہم کہتے ہیں. گواہی یہ ہے کہ میں اپنے دشمن کے بارے میں بھی پوری سچائی سے یہ بات کروں کہ ٹھیک ہے وہ میرا دشمن ہے لیکن اس میں یہ خوبی ہے, یا اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو اس میں موجود نہیں, باوجود اس کے کہ وہ میرا دشمن ہے, میں فوراً کہہ دوں کہ دیکھیے دشمنی اپنی جگہ, لیکن یہ جو آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, وہ ایسا نہیں کرتا. یہ گواہی کا معیار ہے کہ ہم ہمیشہ حق بات کر لیں چاہے اس کا نقصان خود ہماری ذات کو ہو رہا ہو. تو ایک یہی کام ہم کر لیں تو ہماری حالت ہی بالکل بدل جائے گی.